دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ ظاہر تیسری بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا، تو رکھنا ہے تو دو دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے۔ یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں۔ لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دے، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ یعنی آپ کی بیوی اگر آج آپ کو کہتی ہے جی تم نے مجھے، ہم تو بڑے رسک پہ لگے ہوئے، سیدھی سی بات ہے، ہمارا تو 1100 روپے حق مہر لکھا ہوا ہے، اوکے جی 2200 روپے پھڑ، چل نسدا ہو، ویسے 2200 نہیں اس کو دینے کی ضرورت، بس وہ جو حق مہر اس نے لیا نا 1100 پورا واپس کرنے کی پابند نہیں ہے، اس میں سے اوکے یہ 500 رکھ لے بھائی، 600 اتنا عرصہ تیرے ساتھ نہیں ہوں، 600 یہ 500، تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامن سے۔ لہذا ڈر ڈر کے زندگی گزارو۔ یہاں تو خامن یہ سمجھتے ہیں ہم جب چاہیں بیوی فارغ کر دیں، بیوی بھی جب چاہے نا خامن کو فارغ کر سکتی ہے، اس حوالے سے کہ اسے کہ بھئی یہ لو، یہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ لو، اس میں سے کچھ رکھو، کچھ دو لو، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اور خامن جو ہے وہ ہمیں بھی یہاں پہ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں، وہ جناب ہماری بیویاں جو ہیں وہ جناب خلا کے لیے اپلائی کر دی، ان کو خامنوں کے حقوق ہی نہیں پتا۔ اندازہ کرو بھئی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بیوی کے جی خامن کو میرے حقوق ہی نہیں پتا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ جس طرح طلاق دینا مرد کا حق ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے، خلا لینا عورت کا حق ہے وہ جب چاہے لے سکتی ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بہت بڑی وجہ ہے۔ ہاں، آخرت میں وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لی ہے تو آخرت میں اس کا عذاب بھگتے گی عورت۔ دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا، دنیا تو پھر جوڈیشری کے نظام پہ چلتی ہے نا، یا آپ کسی کو حب الوطنی کے نام کے اوپر یا گستاخ مذہب کے نام کے اوپر خود قانون میں ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ہاں، جو اس نے کیا ہوگا اللہ کے حضور، یہاں آپ کو ایویڈنس پروڈیوس کرنا پڑے گا۔ ایویڈنس نہیں ہے، نہیں، ایویڈنس اگر ہے تو آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا پھر کوئی نہیں ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا، فاولئک هم الظالمون، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ظالم ہوں گے۔ تو یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری گفتگو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ کانشیسنس ہے، اللہ کا خوف، کیونکہ اللہ کا خوف ہی ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتا ہے اور ایک عورت اپنے خامن کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتی ہے اگر اسے خوف ہو کہ یار ادھر تو میں دھوکہ دے کے چرب زبانی سے بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی، اللہ کے حضور میں کہیں نہ پکڑی جاؤں، تبھی وہ رک سکتے ہیں یا رک سکتی ہے، ادروائز تو پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ خوف خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ خوف خدا کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اسی لیے میں اس طرح کی تمام باتوں پہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین بھی کامل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تقوی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آگے آیات آئیں گی، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عورت کو اس نیت سے رجوع کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ میں پھر مہینے بعد اس کو دوسرے والی طلاق دے کے ذلیل کر کے نکالوں گا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب جوڈیشری میں تو یہ چیز پروف نہیں ہو سکتی نا کہ میں نے رجوع جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میں اسے 90 دن بعد پھر ذلیل کروں گا، ارادہ میں نے پہلے کیا کہ میں نے رکھنا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ارادہ کر لیا پھر چھوڑ دو۔
ذلیل کرنے کے اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کے قوانین بھی کامل ہوتے ہیں جب خوف خدا اس میں ایڈ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی آپ مس چیو کر سکتے ہیں. یعنی ایک بندے نے ایک عورت نہیں رکھنی، وہ اسے طلاق دیتا ہے، جب 90 دن پورے ہونے لگتے ہیں نا، 5 دن پہلے وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، اور ارادہ یہ ہے کہ پھر اسے 90 دن رکھوں گا، ماروں گا، پیٹوں گا، پھر اسے چھوڑوں گا، پھر یہ 90 دن کی مدت پوری، پھر میں رجوع کر لوں گا. اس کے اوپر دنیا کی کوئی عدالت آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتی. لیکن اللہ کی عدالت میں کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس نے تو پھر فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر بھی ہے نا، کہ آپ نے کس نیت سے کوئی کام کیا تھا. اسی لیے جو دین ہے یا ریلیجن ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، صرف ظاہری قوانین کو نہیں لے کے چل رہا ہوتا. اس کے بغیر ظاہری قوانین بھی پھر بے فائدہ ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کتے کو حلال کر ہی لیں گے. جس طرح علماء فتوے لگاتے ہیں، یہ فتوے علماء کیوں دیتے ہیں؟ اگر خوف خدا ہو تو کبھی اس قسم کے فتوے نہ دیں. خوف خدا سے آری ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی کا فتویٰ آپ کو کہیں سے کھینچ تان کے لکھ دیتے ہیں، جو علماء یہود کا بھی طریقہ کار تھا. ٹھیک ہو گیا جی، اسی پہ سے کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی ہے انشاءاللہ آیات اگلی دفعہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے، دور کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.